نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل وجلہ کی حمد و ثنا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ آج کی یہ نہایت ہی بابرکت بخشش و مغفرت اللہ رب العزت کی خصوصی عنایت، لطف و کرم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخشش و مغفرت کی یہ عظیم رات ہم سب کو نصیب ہوئی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک رات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس کے نام کو ہی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں میسج مل جاتا ہے کہ اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہے. شب براءت، یعنی یہ وہ رات ہے جو انسان کو بری کرتی ہے. جیسے کسی مجرم کو بری کر دیا جائے نا عدالت سے، اسے آزادی مل جائے، تو یہ رات اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے آزادی حاصل کرنے کی رات ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور مولا کائنات علیہ السلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں: فقوموا لیلہا، اس رات کو جاگ کر گزارو، قیام کیا کرو. وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ الدخان کی پہلی 4 آیات مبارکہ ہیں جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور یہ سورت مبارک جو ہے یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. حامیم. کل امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم را ہے، الف لام میم صاد ہے، نون ہے، قاف ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، یہ حامیم ہے. ان کا اصل معنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس پر امت کا اجماع ہے. پھر فرمایا والکتاب المبین، اور اس روشن کتاب کی قسم. اب اس میں
ایک ہی لفظ ہے جو اس پوری آیت کریمہ کے معنی کو واضح کر دیتا ہے کہ جس کو بھی روشنی چاہیے وہ اسی کتاب سے نصیب ہوگی. ہر روشنی، ہر خیر اسی کتاب سے نصیب ہوتی ہے. وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اور ہم ہی ہیں وہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں، فی لیلۃ مبارکہ، ایک بڑی ہی مبارک رات کے اندر. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم ہی ہیں جو تمہیں آخرت کا ڈر سناتے ہیں. اور آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے. اس رات میں نازل فرمایا جس میں حکمت والے ہر کام کا جدا جدا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اس سال میں، اس رات میں اگلے سال کی جو معاملات ہیں ان کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے. اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جب میری موت کا اور تقدیر کا فیصلہ ہو تو میری خواہش ہے کہ میں روزے سے ہوں. وہ اس رات کی طرف اشارہ ہے. اب یہاں پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا حقیقی معنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. مگر حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک پوشیدہ علم ہے، ایک چھپا ہوا علم ہے، ظاہر نہیں ہے. اب اللہ کی مرضی ہے وہ اپنے جس خاص بندے کو اس چھپے ہوئے علم میں سے جتنا بھی عطا کر دے. میں نے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بتایا. یہ حروف مقطعات کا معنی یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کو اللہ جتنا چاہتا ہے ان کو عطا فرما دیتا ہے. اب اگر آپ قرآن مجید کے اس ٹاپک کو پڑھیں جو حروف مقطعات کا ہے تو ائمہ نے، مفسرین نے، عرفاء اور علماء کے اقوال نقل فرمائے ہیں جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان حروف کا یہ معنی ہو سکتا ہے. یعنی گارنٹی کسی نے نہیں دی، چونکہ گارنٹی صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. انہوں نے محنت کر کے، قرآن کے علم میں غور کر کے، قرآنی تعلیمات اور وہاں میسج کو سمجھتے ہوئے جو معنی اس کے ساتھ مناسب لگتا تھا، جس پر ان کے پاس یعنی علمی شواہد تھے، انہوں نے وہ معانی بیان کیے. اس میں سے میں چند آج کی رات عرض کرتا ہوں. یہ جو دو حروف ہیں ہا اور میم، تو یہ دونوں اصل میں قسمیں ہیں. یعنی ہا کی قسم اللہ کہتا ہے اور میم کی قسم. اب اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آگے جو قرآن مجید کی قسم کھائی ہے نا، بل کتاب المبین، تو وہ واو کے ساتھ کھائی ہے. اور قرآن مجید کی قسم، یعنی پہلے بھی قسم ہے اور آگے بھی قسم ہے. تو فرمایا ہا کی قسم اور میم کی قسم. اب امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس ہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنے اس حق کی قسم جو بندوں پر ہے، مجھے اپنے اس حق کی قسم جو بندوں پر ہے. اور اس کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. نماز ہم پر فرض ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی ہو، جو اس نے کہا ویسے زندگی گزاری جائے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنے اس حق کی قسم جو بندوں پر ہے. اور پھر فرمایا میم کی قسم. اور اے بندے، اگر تو اس بات کو سمجھ جائے کہ میرا حق کیا ہے
تو پھر تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ میم سے مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے. واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے. یعنی بڑا آسان کر دیتا ہوں، ذرا اندازہ کریں نا، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب بندے ہیں، مگر کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو اس کے محبوب لوگ ہیں، جو زندگی ویسی گزارتے ہیں جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جب وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ اللہ کی محبت ویسی تو نہیں ہوگی نا جیسی مجھ جیسے گناہگار کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ تو اللہ کی محبت کا عالم ہی جدا ہے. تو رب کائنات فرما رہا ہے، اے بندے اگر تو میرا حق جان جائے کہ کیا ہے تو تجھے خوشخبری دے رہا ہوں کہ تجھے کیا خبر کہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، مجھے تیرے ساتھ کتنی محبت ہے. اور اس محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، نافرمانی کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، گناہ میں زندگی گزاریں، موت سے پہلے، یعنی موت کا جو منظر سامنے آتا ہے نا اس سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو یہ اس کی بندے سے محبت ہے کہ 70 سال کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دیتا. کیا خوب کسی شاعر نے کہا، ہم خطائیں کم نہیں کرتے اور وہ عطائیں کم نہیں کرتا. ہم خطائیں کم نہیں کرتے اور وہ عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے. تو وہ اس لیے ہے کہ اسے اپنی تخلیق سے محبت ہے، اسے اپنی تخلیق سے محبت ہے، اور اس کی تخلیق میں اشرف المخلوقات انسان ہے. تو اس کا ایک معنی یہ ہے. پھر فرمایا اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلکہ میں دوسرا معنی عرض کر کے پھر اس آیت پہ آتا ہوں کیونکہ اس کا معنی تو واضح ہے. تو اس کا ایک معنی پھر یہ ہے، مفسرین عرفاء بیان کرتے ہیں کہ ہا کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں اس ہا کا معنی اگر تم سمجھنا چاہتے ہو، اور اس معنی کو شیخ روز بہان بقلی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس ہا سے مراد وہ خاص وحی ہے، صرف وحی نہیں، میں مجھے اپنی اس خاص وحی کی قسم جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اتاری کہ جبرائیل کو بھی خبر نہ ہوئی. یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن مجید نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میں نے براہ راست اپنے نبی پر وحی کی جو میں نے چاہا. اس کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں. یہ براہ راست آقا علیہ السلام پر نازل ہوا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. تو فرمایا محبوب مجھے اس مبارک وحی کی قسم ہے جو میں نے آپ پر ایسی اتاری ہے کہ آپ اور میرے سوا کسی کو خبر ہی نہیں. اس وحی کی آپ اور میرے سوا کسی کو خبر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اور مجھے میم سے مراد اس ذات محمد کی قسم ہے کہ جس پر براہ راست جب چاہتا ہوں وہی نازل کر دیتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے نازل کر دیتا ہوں. تو میم سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی ہے. اور اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان فرمایا. کہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس لیلۃ مبارکہ سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیلۃ مبارکہ سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب پوچھا گیا کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے رات کا کیوں کہا، اس کو رات سے تشبیہ کیوں دی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا جو باطن ہے مبارک، جو آپ کا روح اور نور مبارک ہے، اس پر اس جسم کا اگر پردہ نہ ہو، اس جسم کا اگر پردہ نہ ہو تو اس نور کا عالم یہ ہے کہ کائنات ساری جل جائے. اور اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردے کو دیکھ لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردے کو دیکھ لے. اگر ان کو پردہ کرنا پڑا تو حقیقت محمدی کا نظارہ کون کر سکتا ہے؟
تو میں ہم نے براہ راست اس قرآن مجید کو آقا علیہ السلام کے وجود اکبر پر اتارا، اور پھر آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں اتارا جس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی، اس کے بعد میں مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں معروف ہے قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب فرق کیا ہے، یہ جو اس رات میں اتارنے کی بات ہے نا، اس رات میں اللہ رب العزت کی شان کا عالم یہ تھا کہ 23 سال قرآن مجید نازل ہوتا رہا نا آقا علیہ السلام پر، تو اللہ رب العزت نے ہر سال لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتنا قرآن نازل فرماتا تھا اس رات جتنا اگلے سال نزول ہونا تھا۔ تو اس رات کی برکت دیکھیں کہ ہر سال 23 سال آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس سال کا حصہ قرآن مجید کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس رات کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اور پھر لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا۔ اس پر ساری روایات ہیں۔ اب یہاں جس پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، خدا کے لیے اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو میں نے پہلا آپ کو ترجمہ دیا کہ حق کا معنی یہ ہے مجھے اپنے حق کی قسم جو بندوں پر ہے، اور مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے بندوں سے ہے، اس کا اس رات سے کیا تعلق ہے؟ اس رات سے تعلق یہ ہے کہ اس سال فیصلہ ہو جانا ہے اگلے سال کا، میرے آپ کے پورے سال کا جو کچھ بھی ہے ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہر کسی کے بندے کا وہ فیصلہ ہو جانا ہے۔ یہ ہاں ہے، اللہ کا حق ہے۔ کیا ہے بولیں؟ اس کی مرضی ہے، فعال لما یرید، جیسا چاہے ویسا کرے۔ تو اب آگے اس نے کہا محبت کی بات، تو محبت میں تو گنجائش ہوتی ہے، حق میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا، اس کا حق ہے جو چاہے کرے، مگر محبت میں گنجائش ہے۔ اس نے کہا محبوب اس رات میں نے اگلے سال کا فیصلہ فرشتوں کے سپرد کرنے ہیں معاملات، اور میں تیرے صدقے اس امت سے محبت بھی بہت کرتا ہوں، تو اپنی امت کو یہ پیغام دے دے کہ سارا سال جو سوتے ہو اس ایک رات کو جاگ کر گزار لو۔ میں بھی مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر آیا ہوا ہوں اپنی شان کے لائق، یہ ایک رات ہے جب وہ مغرب کے وقت آتا ہے، لیلۃ القدر میں بھی مغرب کے وقت نہیں آتا، یہ واحد رات ہے۔ میں محبوب میں بھی مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر ہوں اپنی محبت کی وجہ سے۔ حق میرا یہی ہے، اس رات فیصلہ کرنا ہے میں نے، مگر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے اس رات کی قدر کر لی اور وہ جاگا اور مجھ سے سوال کیا، تو مجھے کون پوچھنے والا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، میں جب چاہے لکھتا ہوں جب چاہے مٹاتا ہوں، میں کسی کا پابند ہوں کہ جو لکھ دیا اب اسے بدل نہیں سکتا؟ مجھے کون پابند کرے گا؟ میری مرضی ہے، جو چاہے کروں۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب تو میرے پاس ہے۔ تو کہا محبوب حق تو یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، اور محبوب تیری امت سے محبت یہ ہے کہ اگر اس نے اس رات جاگ کر گزارا اور مجھ سے سوال کیا، تو کسی کی ندا میری بارگاہ تک اگر پہنچی تو جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے اس کے سوال کے مطابق فیصلہ بدل کے اگلے سال عطا کر دوں۔ یہ ہے اس رات کی قدر، اس لیے آقا علیہ السلام نے اس رات کو جاگ کر گزارنے کا فرمایا۔ اور میں صرف ایک واقعہ بڑا ہی مختصر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انتہائی مختصر، اور وہ واقعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا ہے۔ اور اس توبہ کا واقعہ سنانے سے پہلے ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، کتاب صفۃ القیامہ والجنہ والنار، جنت و دوزخ کی صفات کا بیان کرتے ہوئے۔ اب عربی متن نہیں، میں جلدی سے حدیث پاک پڑھتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا اس حدیث پاک کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت دوزخ میں سے ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں خوشحالی ہی خوشحالی دیکھی ہوگی، اس لیے تو دوزخ میں گیا نا کہ موج میلے میں ہی رہا، اس کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔
اور اللہ رب العزت اس سے یہ پوچھے گا، دوزخ کا ایک غوطہ دے کر اس سے پوچھے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی راحت بھی دیکھی؟ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اس نے ساری زندگی موج میں گزاری، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور صرف ایک بار وہ دوزخ سے غوطہ دے کر نکال کر اللہ پوچھے گا، کیا تو نے کبھی کوئی خیر بھی دیکھی ہے؟ کیا تو نے کبھی کوئی راحت اور سکون بھی پایا ہے؟ تو وہ جواب دے گا، وہ کہے گا، واللہ یا ربی، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے دوزخ سے یوں نکالا جائے گا غوطہ دے کر، اس کا جواب یہ ہوگا، میں نے کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی سکون نہیں دیکھا۔ تو پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے زندگی ساری تکلیفوں میں گزاری، مشکلات اور پریشانیوں میں گزاری، اور وہ ڈٹا رہا اپنے دین پر۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا، اس کو ایک بار جنت سے غوطہ دے کر لاؤ، ایک بار۔ تو جب اس کو غوطہ دے کر لائیں گے، اب اللہ اس سے پوچھے گا، کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ مجھے تیری قسم ہے تکلیف کیا ہوتا ہے مجھے خبر ہی نہیں۔ اب سنیں ذرا یہ بات کہ اگر دوزخ کا ایک لمحہ ساری زندگی کی عیش بھلا دیتا ہے اور جنت کا ایک لمحہ ساری زندگی کی تکلیفیں مٹا دیتا ہے، تو ہمیں کیا خبر کہ اس جنت دوزخ کی حقیقت کا عالم کیا ہے۔ اور ہم غفلت میں ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کی توبہ کی برکت لے کر اللہ کے حضور توبہ کی نیت کرتے ہیں ہم، ان کی توبہ کا صدقہ اللہ ہماری توبہ بھی قبول کرے۔ وہ ڈاکو تھے، لوٹتے تھے، قافلے لوٹتے تھے، قافلوں کے قافلے لوٹتے تھے۔ ایک دفعہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے، سارا قافلہ سویا ہوا تھا، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ حدید، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ یہ الفاظ حضرت فضیل بن عیاض کے کانوں میں پڑ گئے۔ اس کی شان ہے نا، کس وقت انسان کی ہدایت کا سامان کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیا ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ اب وہ چوری کرنے لوٹنے آئے ہوئے تھے، اس ایک آیت نے ارادہ، نیت، دنیا، زندگی بدل دی۔ سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے، یا اللہ اگر تو معاف کر دے تو میرے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو جیسے جمعے میں کہا تھا نا، ہم ہر سال استغفار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہر سال ہوتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، یہ استغفار ہے۔ توبہ یہ ہے کہ رونے کے بعد پھر زندگی پہلے والی نہ ہو، پھر سب کچھ وہی کچھ کرنا ہے جا کے، تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اب وہ گھر گئے، اور دیکھیں اللہ نے کسی کے ہدایت کا سامان کرنا ہو نا تو اللہ ایسے ہی بہانے بناتا ہے۔ وہ اتنا خوشی سے لوگوں کو لوٹتے تھے، اتنی خوشی سے کہ جس کو لوٹتے تھے پوری لسٹ بناتے تھے کہ میں نے کس کس کو لوٹا ہے۔ اپنے کام میں اتنی پروفیشنل تھی وہ تھے۔ اب جب گھر گئے تو لسٹ نکالی اور سامان جمع کرنا شروع کر دیا، جس جس کو لوٹا تھا ایک ایک کو جا کے دے کے واپس دینے لگے۔ توبہ، ایک ایک کا مال واپس کرنے کے لیے چلے، ہر کسی کو دیتے گئے۔ ایک عیسائی کو بھی لوٹا ہوا تھا، یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ عیسائی شخص کو لوٹا ہوا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا فضیل ہوں۔ اس نے اندر سے کہا اللہ کی پناہ، اب تو دن میں بھی لوٹنے لگ گیا۔ اتنے معروف تھا نا، نام اتنا معروف تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، خدا کے لیے باہر آ جاؤ، خدا کے لیے باہر آ جاؤ۔ اب وہ ڈرتا بھی تھا بیچارہ، یہ تو مار دے گا۔ وہ بیچارہ جلدی سے باہر آیا، کہا کیا بات ہے؟ اس کو سارا مال دیا اور کہا اپنا مال گنو، کوئی چیز کم تو نہیں ہے جو میں نے لوٹا تھا۔ وہ پھر حیرت میں پڑ گیا، اس نے کہا فضیل یہ کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا بس میں نے توبہ کی ہے اور ہر کسی کا مال لوٹا رہا ہوں۔ اب اس نے جو بات کہی وہ سنیے گا۔ اس عیسائی نے کہا کہ میں تجھے آزماؤں گا کہ تیری توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔
اس نے کہا، حضرت فضیل بن عیاض ڈر رہے تھے، رو رہے تھے، انہوں نے کہا مت آزماؤ، بس مال گن لو، میں گناہگار آدمی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں آزماؤں گا۔ اور کیسے آزماؤں گا؟ اس عیسائی نے کہا ہماری بائبل میں لکھا ہے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو اللہ مٹی کو سونا بنا دے گا۔ تو میں تیرے سامنے مٹی رکھتا ہوں، تو مٹی کو ہاتھ لگا، اگر یہ سونا بن گیا تو مان جاؤں گا تیری توبہ قبول ہوگی۔ اب دیکھیں جس شخص نے ساری زندگی گناہ کیا ہو، اسے آپ ایسے امتحان میں کھڑا کر دیں، اس کا حال کیا ہوگا؟ بہت بہت رونے لگ گئے، بہت رونے لگ گئے۔ اس نے سامنے مٹی لا کے رکھ دی، آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے، اور ایک جملہ ایسا کہا کہ اللہ نے دنیا کا نظام ہی بدل دیا۔ ایک جملہ، ایک لمحہ، ایک آنسو، وہ تو اتنا کریم ہے۔ ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا ذرا غور سے سنیں۔ انہوں نے کہا یا اللہ، اب بات تیرے محبوب کے دین پر آ گئی ہے کہ امت محمدیہ کو آزما رہا ہے، تو میرے گندے ہاتھوں کو نہ دیکھ، تو اپنے محبوب کی امت کی لاج رکھ لے۔ بس یہ بات کہہ کے آنکھیں بند تھی، سجدے میں تھے، مٹی کو ہاتھ لگایا، وہ مٹی سونا بن گئی۔ عیسائی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تب ان کو خبر ہوئی کہ اللہ نے اب وہ سجدے سے ان کا سر ہی نہیں اٹھ رہا تھا شکرانے کا کہ اللہ نے اتنا کرم کر دیا۔ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جملہ میں آپ کو تحفہ دے کر بات مکمل کرتا ہوں۔ خدا کے لیے اس جملے کو یاد رکھیں۔ حضور مولا کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا اس دنیا کا سب سے امید والا جملہ کون سا ہے؟ سب سے امید والا جملہ کون سا ہے؟ امید ہو۔ تو حضور مولا کائنات نے فرمایا اس دنیا کا سب سے امید والا جملہ یہ ہے کہ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی باپ ماں بھائی بھی نہیں مانتا۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی کوئی نہیں مانتا۔ تو یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ نماز ادا کر کے آقا علیہ السلام کی سنت پر قبرستان بھی جائیں، اور اس رات میں جتنا اللہ کی توفیق ہو ممکن ہو نوافل ادا کریں، استغفار کی تسبیح کریں، درود پاک کی تسبیح کریں، قرآن مجید کی تھوڑی تلاوت کریں، نماز تہجد ادا کریں، اور کل روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔